الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ممکن حد تک سامنے بیٹھنے کی عادت ڈالیے، کسی کی نگاہوں میں رہنا سیکھیے، کچھ سمجھدار بنیے۔ پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا فائدے سے اکثر محروم کر دیتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو پرانے ہیں، ان کو ایسی ناسمجھی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کر کے زندگی اپنی گزارتا ہے، بلکہ زندگی اپنی شروع کرتا ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو بغیر سوچے سمجھے، سنجیدہ غور کیے، زندگی کی حقیقت کو سمجھے بغیر اور کامیابی کے طریقے کو اچھی طرح سمجھے بغیر زندگی گزارتا ہے۔ وہ چاہے مدرسے میں پڑھتا ہو یا کالج میں، دونوں ناکام ہوتے ہیں۔ بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، وہ چاہے مدرسے میں پڑھے یا اسکول کالج میں، ناکامی یقینی ہے۔ مسئلہ مدرسے کی پڑھائی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان نے، کسی مرد یا عورت نے، کسی لڑکے یا لڑکی نے زندگی کو کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، زندگی کے بارے میں کچھ غور کرنے اور سوچنے اس نے کبھی زحمت کی ہے؟ آج آپ کروڑوں انسانوں سے پوچھیں کہ بھائی کبھی زندگی میں آپ نے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ میں زندگی کس طرح کی گزاروں کہ میری زندگی کامیاب ہو؟ کروڑوں انسان اگر وہ سچ بولیں گے تو کہیں گے بھائی ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ عجیب احمق ہے آج کا انسان، اللہ عجیب بیوقوف ہے۔ شراب کا نشہ بھی اس سے ہلکا ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی چیزیں انسان سوچتا ہے، اللہ اکبر، ہر وقت دماغ کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ سنجیدہ سوچنا کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں، کامیاب انسان بن جاؤں، یہ سوچنے والا اس وقت 1 کروڑ میں بھی شاید 5 نہیں ملیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ملیں گے، دینی مدرسوں میں پڑھنے والے ملیں گے، دینی بیانوں میں بیٹھنے والے ملیں گے، جماعتوں میں نکلنے والے بھی ملیں گے، کسی سے بیعت ہونے والے بھی مل جائیں،
مگر ایسے سمجھدار لوگ شاید ہی ملیں۔ آپ لوگ اکثر عمر کی جس منزل میں ہیں، اس وقت اگر سوچ سمجھ کر زندگی کا کوئی فیصلہ کیا کیسے زندگی گزارنی اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی آپ کوشش بھی کرتے رہے تو یقینی طور پر کامیاب ہو۔ یہ فیصلہ کرنا، یہ سوچنا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اردو میں توبہ کے معنی بالکل غلط مشہور ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں توبہ کے معنی ہیں معافی مانگنا۔ ہرگز توبہ کا یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم استغفار کا ہے۔ توبہ اسے کہتے ہیں جس کو میں شروع سے اب تک بول رہا ہوں، سوچنا، مستقبل کے بارے میں، پوری زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور انسان کی کامیابی کے راستے کا سفر توبہ سے شروع ہوتا ہے۔ التائبون العابدون، اور العابدون کے آگے بہت کچھ ہے، لیکن پہلا التائبون۔ التائبون کے بغیر العابدون بھی شاید جاندار نہیں ہوتی، کیونکہ کسی سوچے سمجھے فیصلے کے بغیر، کسی سوچے سمجھے عزم اور ارادے کے بغیر پھر کوششوں میں جان نہیں ہوتی۔ وہ روایت پرستی تو ہو سکتی ہے، دیکھا دیکھی کچھ ظاہری اعمال تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت بڑی تبدیلی لانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے انسانوں پر کہ انسانوں کو اس نے، اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دے دیا کہ تم جب چاہو اپنی زندگی کے رخ کو بدل سکتے ہو۔ توبہ کے ایک معنی واپسی کے ہوتے ہیں، آئبون تائبون، سفر سے واپسی کے وقت کی دعا میں آئبون تائبون پڑھا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ معمولی فیصلہ نہیں، یہ فیصلہ ہے شیطان کے خلاف جہاد کا، یہ فیصلہ ہے نفس کے خلاف جہاد کا، یہ فیصلہ ہے قدم قدم پر علم کے مطابق زندگی گزارنے کا، عقل کے مطابق زندگی گزارنے کا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ میں نے 3 لفظ بولے ہیں، علم، عقل اور شریعت۔ علم کے مقابلے میں ہے جہالت، جاہلیت، اور عقل کے مقابلے میں ہے ناسمجھی، اور شریعت کے مقابلے میں ہے نفسانیت، رسم و رواج، دیکھا دیکھی زندگی گزارنا۔ 100% ناکامی کا راستہ ہے جہالت کا راستہ، ناسمجھی کا راستہ، بے دینی کا راستہ، اور یہ تینوں بالکل ایک ہیں۔ جو یہ فیصلہ کر لیتا ہے اپنی ابتدائے نوجوانی میں، سن بلوغ پہنچتے پہنچتے جو یہ فیصلہ کر لیتا ہے اور اس فیصلے کو نبھانے کی پوری کوشش کرتا ہے، کوشش میں کمی نہیں کرتا، وہ انسان بڑا خوش نصیب اور کامیاب ہے۔ گھروں کا ماحول آج کل
اکثر لوگوں کے گھروں کا مثالی اور معیاری نہیں ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ جب یہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو فطری طور پر اس کے اندر اب تلاش شروع ہوتی ہے کہ بھئی میں نے فیصلہ تو کر لیا، مگر اس فیصلے کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے اندر ایک مضبوط ارادہ مستقل قائم رہے، یہ کمزور نہ ہونے پائے، اور دوسرے یہ کہ مجھے قدم قدم پر سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملتا رہے، کہ میں کسی ایسے سے یا ایسوں سے سیکھ کر زندگی گزاروں، دیکھ دیکھ کر، پوچھ کر۔ اسی کو طلب علم کہتے ہیں، اسی کو سیکھنا، دین کو سیکھنا کہتے ہیں۔ قدم قدم پر پوچھنا، قدم قدم پر سیکھنا، پوچھنا، اس سے بڑی سمجھداری بھی آتی ہے، اور جب سمجھداری آتی ہے، اصلی سمجھداری، تو اصلی دینداری آتی ہے۔ دین بغیر سمجھ کے دھوکہ ہے، بالکل دین نہیں۔ آپ نے کرتا پاجامہ پہن لیا، داڑھی رکھ لی، آپ سمجھ رہے آپ دیندار ہو گئے۔ ناسمجھی کی باتیں کرتے رہیں اور آپ سمجھ رہے آپ دیندار ہو گئے۔ وہ کوئی سمجھدار انسان اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھا سکتا، ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ سمجھداری سمجھداروں کے پاس بیٹھ کر آتی ہے، اور جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جو بہت بڑے بڑے سمجھداروں کے پاس بیٹھتے رہے اپنی زندگی میں، انہی کے پاس سمجھداری ہوتی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی ماحول میں یا آس پاس کسی سمجھدار کو تلاش کرے۔ کبھی زندگی میں آپ نے شاید یہ جملے نہیں سنے، بزرگوں کو تلاش کرے، یہ سنا ہو۔ میں کہہ رہا ہوں سمجھداروں کو تلاش کرے۔ ایک جوان بیٹی کہاں بزرگوں کو تلاش کرے گی؟ اور جب وہ کسی سمجھدار کے پاس نہیں بیٹھے گی تو وہ کبھی بھی اچھی بہو نہیں بن پائے گی، وہ کبھی بھی شادی کے بعد کی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ نہیں گزار پائے گی۔ سمجھداروں کے پاس بیٹھنا، سمجھداری کی باتیں سننا، سمجھداری کی باتیں پڑھنا، یہ زندگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اس زمانے میں بالکل رواج ختم ہو گیا، پہلے بالکل یہ ایسی بات نہیں تھی، ہر انسان اس ضرورت کا احساس کرتا تھا۔ دیہاتوں، قصبوں میں اس کا بہت رواج تھا، چھوٹے چھوٹے آبادیاں ہوتی تھیں، اور ان چھوٹی آبادیوں میں کوئی ایک دو سمجھدار لوگ رہتے تھے، پختہ عمر کے، پختہ سمجھ کے، تجربے کار لوگ۔ ان کے ہاں عام طور پر شام کے وقت میں لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے، ایک گاؤں کی ایک سادہ سی مجلس ہوتی تھی، اور اس میں بہت مفید باتیں بھی ہو جاتی تھیں، تجربوں کی باتیں۔ آج کے زمانے کا فیشن بالکل الٹ گیا ہے، کوئی نوجوان کسی بڑے بوڑھے کے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، بھاگتے ہیں نوجوان بوڑھوں سے، پرانی نسل کے لوگوں سے وحشت ہوتی ہے۔ اور ساری آج کل کا جو وقت ہے فرصت کا،
وہ موبائل کے ساتھ گزرتا ہے۔ سوتے سوتے بھی آخری عمل موبائل، دیر تک دیکھتے رہنا اور سونا۔ اس کے نقصانات کو میں کیسے سمجھاؤں کہ دماغ میں اترے بات؟ زندگی کبھی بھی صحیح رخ پر گزر ہی نہیں سکتی۔ سوتے وقت کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ انسان کی سیرت پر، کردار پر بہت زبردست اثر ڈالتے ہیں۔ اس وقت کے جو خیالات، اب ایک وہ شخص ہے جو سوتے وقت اپنی پچھلی دن بھر کی زندگی کو سوچتا ہے، کوئی نیک کام یاد آتا ہے جو اس نے دن میں کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے کا اس پر شکر ادا کرتا ہے، توفیق پر شکر ادا کرتا ہے، قبولیت کی دعا مانگتا ہے، دن بھر کی غلطیوں کو یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے، اور دعائیں کچھ پڑھتے ہوئے، کچھ سوچتے ہوئے، کبھی اللہ کی ذات کو سوچتے ہوئے، اللہ کی رحمت کو سوچتے ہوئے۔ نیند اور موت دونوں ملتی جلتی چیزیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ جانوں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں موت کے وقت، اور موت سے پہلے نیند کے وقت۔ تو نیند چھوٹی موٹی موت ہوتی ہے، تو نیند کے موقع پر موت کو یاد کرنا یہ بہت مناسبت رکھتا ہے۔ اسی لیے جاگنے کے وقت کی دعا، اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، پھر وہی موت، اللہ تعالیٰ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے موت دی پھر زندگی دے دی۔ تو نیند کو موت ہی سمجھتا ہے وہ بندہ۔ تو ان خیالات کے ساتھ جب نیند کی وادی میں کوئی داخل ہوتا ہے تو پوری رات عبادت کا نور دماغ کو ملتا رہتا ہے۔ اس جملے پر جھوم جانا چاہیے۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں مرداروں کی طرح، پوری رات عبادت کا نور معمولی بات ہے۔ اب جو انسان 60 سال کی زندگی میں پوری رات اس کی دماغ میں عبادت کا نور آئے گا، دل میں کیا کیفیت ہوگی اس کی، اور کن واہیات خیالوں کے ساتھ آج لوگ سوتے ہیں۔ موبائل دیکھتے ہوئے اور گناہوں کے خیالات کے ساتھ سوتے، گناہوں کی تمناؤں کے ساتھ سوتے، گناہوں اور ناپاک خیالات کے ساتھ سوتے، گناہوں کی پلاننگ کے ساتھ سوتے، پوری رات گندگی، شیطانیت، حیوانیت اور نفسانیت دماغ میں غلاظت بھر رہی ہوتی۔ اب ایسے انسان کے اندر کیسے نور آئے گا؟ کیا نورانیت آئے گی؟ اس کی روحانیت کیسے ترقی کرے گی؟ زندگی ایک کھیل تماشا نہیں ہے، وہ سمجھداری کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے اس زندگی کو۔ اور اتنا آسان کر دیا اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے کہ بندوں، تم دین، شریعت اور میرے محبوب کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، سب سے بڑے سمجھدار تم ہو جاؤ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، سب سے بڑے دیندار کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، سب سے بڑے سمجھدار۔ آج میرے جیسے حساس آدمی کو اتنی سخت تکلیف ہے اس بات کی کہ تم میں سے کوئی 1000 بار جی اور مرے، میری تکلیف کو سمجھ نہیں سکتا کہ 99.9% دیندار لوگ انتہائی ناسمجھ، انتہائی ناسمجھ۔
اس لیے ان کی دینداری اوپر اوپر ہے، اندر اتری، دماغ کو روشنی نہیں کیا. ایسی ایسی غلطیاں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کے سلسلے میں کر رہے ہیں کہ سنتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ماں باپ ہیں. اپنے بچوں کو سنبھالنا نہیں جانتے، اپنے بچوں کی تربیت نہیں جانتے، اپنے بچوں کو اچھا انسان کیسے بنایا جاتا ہے یہ نہیں جانتے. 99.9% ماں باپ بچوں کو سنبھالنا نہیں جانتے، اور بچے اپنے ماں باپ کو وہ وزن ہی نہیں دیتے، احمق سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں. اور جمعہ جن کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں اور میں تنہا ہوں، اس تنہائی میں مر رہا ہوں. میں چاروں طرف دیکھتا ہوں، مجھے ملتے ہی نہیں لوگ، لاکھوں کی بھیڑ ہے لیکن سمجھدار نہیں ملتے. جس کو اپنے بچے کو سنبھالنا نہ آتا ہو وہ 100 آدمیوں کو کیسے سنبھالے؟ بچوں کو نہیں پتا، اولادوں کو بالکل، کہ ماں باپ سے کیسے معاملہ کرنا ہے، کون ہوتے ہیں ماں باپ، کیا مقام ہے ماں باپ کا، کیا مقام ہے دادا دادی نانا نانی کا، کیا مقام ہے خاندان کے کسی اور بزرگ کا. میں حیران ہوں اللہ کی اس توفیق پر، اور شکر گزار بھی، کہ مجھے بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھنے کا شوق تھا. اپنے ہم عمر لڑکوں سے 100 میل دور بھاگنے کا میرا مزاج تھا. اس نے مجھے بچا لیا، بالکل میں نہیں ملتا تھا. اپنے ہم عمر لڑکوں سے تو دور بھاگتا تھا. یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھدار ماں باپ دیے تھے. بزرگ ماں باپ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے نزدیک بزرگی کا مفہوم جو ہے وہ بالکل غلط ہے. مجھے اللہ نے سمجھدار ماں باپ دی، تو میرا جی چاہتا تھا میں بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھوں، بالکل چھوٹی عمر سے، بہت اچھا لگتا. آج کے کسی نوجوان کو بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھنے کی دل نہیں چاہیے. ان کو اپنی ماں باپ کا روک ٹوک پسند نہیں ہے. اکثر بچے یہ کہتے ہیں خواہ مخواہ اب ہم پر چلاتے رہتے، خواہ مخواہ ہم کو ڈانٹتے رہتے، خواہ مخواہ اب ہم کو روکتے ٹوکتے رہتے. جس دن ماں باپ کا جنازہ نکلے گا نا، اس دن اولادوں کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز گئی. اب 1000 بزرگ مل کر ایک ماں کا بدل نہیں بن سکتے. اس جملے کو لکھ لینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جس دن انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا موسیٰ اب سنبھل کے رہنا. حضرت موسیٰ کی تربیت تو اللہ تعالیٰ براہ راست کر رہے تھے، اور خضر تک کو لگا دیا تھا اللہ نے، مگر ماں کے سائے کے اٹھنے کے بعد کہا کہ سنبھل کے رہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں اور وضاحت فرما دیجئے، کیا چاہتے ہیں آپ اس ہدایت کے ذریعے کہ میں سنبھل کے رہنا؟ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا ایک دعا کرنے والی ہستی اٹھ گئی، اب سنبھل کے رہنا. آج کے اکثر اولادوں کو اپنی ماں اور باپ کی بالکل قدر نہیں. باپ سے تو پھر بھی لوگ ڈرتے ہیں، ماں کو تو الٹ کر جواب دے دیتے. اور سلام ہو اس ماں کی محبت پر کہ وہ معاف بھی کرتی ہے اور چھپائے بھی رہتی ہے اپنی اولادوں کی غلطیوں کو. باپ تک سے چھپاتی ہے کہ باپ کہیں ناراض نہ ہو جائے، باپ کہیں ڈانٹ مارنا شروع کر دے، چھپائے رہتی. اور اسی لاڈ پیار میں اولاد بگڑ جاتی. سمجھدار اولاد جب اپنے گھر جاتی ہے تو پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جاتی، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس بعد. سمجھدار اولاد جب گھر کو فون کرتی ہے اور اگر ماں باپ زندہ ہیں تو پہلے ان کو سلام کرتی، ان کی خیریت پوچھتی. بچ جانا،
واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. اللہ اکبر. اولادوں سے کیا کہا ہے اللہ نے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں والد کی بات کو نہ مان کر بزرگوں کے پاس رہنے سے اصلاح زیادہ ہوگی. 100% جھوٹ. یہ جھوٹ ہے، یہ نفس کی خباثت ہے. کیونکہ والد کے پاس رہنا پڑے گا تو ڈانٹ بھی سننی پڑے گی، خدمت بھی کرنی پڑے گی، اور اس سے نفس، سرکش نفس، کسی طرح راضی نہیں. کسی خانقاہ میں رہنے سے اللہ کی قسم وہ اصلاح نہیں ہو سکتی جو اپنے معذور ماں باپ کے کو استنجا کرانے میں، ان کے گندے کپڑوں کو دھونے میں ہوگی. تم وقت کے کتب کے پاس بھی رہ کر بھی کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. سب نفس کا دھوکہ ہے، سب شرارت. میں جب طالب علم تھا مدینہ منورہ میں، تو 1 سال کی پوری چھٹیاں میں نے جماعت میں لگائیں. تقریباً 3-4 مہینے کی چھٹی، 3-3.5 مہینے کی جماعت میں وقت لگا کر جب واپس آیا تو شیخ المشائخ، قطب الحفاظ، ولیوں کے سردار شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں مدینے میں تھے، اور بہت میں ان کی حاضر ہوا کرتا تھا. بہت شفقت کرتے تھے، بے پناہ توجہ تھی، حضرت والد صاحب کی وجہ سے تھی. میں جب جماعت میں وقت لگا کر آیا، بہت لمبا وقت، اپنی پوری چھٹیاں، اور شیخ کے یہاں حاضر ہوا، تو مجلس کے بعد لائن لگا کر لوگ مسافہ کرتے تھے. میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا، اور میں جب پہنچا، میری باری آئی، شیخ نے مجھے دیکھا اور ہاتھ کھینچ لیا، مسافہ کرنے سے انکار کر دیا. کہا یہاں کیا کے لیے آیا ہے؟ تو حضرت جی ہو گیا، جا تبلیغ میں جا. اب میں ایسا کھڑا ہوں جیسے مجرم. بالکل شیخ نے مسافہ نہیں کیا. مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. میں تو سمجھ رہا تھا حضرت شیخ بہت خوش ہوں گے، الٹی ڈانٹ پڑ گئی. خیر میں تو شیخ کے قدموں پہ گر پڑا، بہت رویا. اس کے بعد شیخ نے بہت پیار کیا اور کہا کہ پیارے، تیری اصلاح اپنے باپ کی پٹی سے لگے رہنے میں ہے. تو مجھ سے پوچھتا تو میں کبھی تجھے جماعت میں جانے دے دیتا. پہلے ہی دن، جس دن چھٹی ہو اس دن پہلی فلائٹ سے گھر جایا کر، اور آخری فلائٹ سے واپس آیا کر. تیری اصلاح اس میں ہے. اب یہ ہے مرد دانا، مرد حکیم. ورنہ جماعت میں جانے سے بہتر بھی کوئی عمل ہے. لیکن وہ جانتے تھے وہ لوگ، وہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اصل میں اس کی اصلاح وہاں ہوگی جہاں اس کا تکبر ٹوٹے گا، جہاں اس میں تواضع آئے گی، جہاں اس کو دن میں 5 بار ڈانٹ پڑے گی. وہاں اچھی اصلاح تھوڑی ہوگی جہاں اس کے بیانات ہوں گے اور تقریریں کرے گا اور تشکیلیں کرے گا. وہاں تھوڑی اصلاح ہوگی. یہ ہے سمجھداری کی بات. اپنی رائے پر عمل کرنے سے بڑھ کر تو کوئی خباثت ہے ہی نہیں. اعجاب کل ذی رأی برأیہ. اکثر لوگ اپنی رائے پر اصرار کرتے ہیں، نہ باپ کی مانتے ہیں، نہ ماں کی مانتے ہیں، نہ استاد کی، نہ شیخ کی. ان کا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ان کا جو معبود ہے، مطاع ہے، پیر ہے، شیخ ہے، مربی ہے، وہ ان کا نفس ہے، اور نفس خبیث ہے. آپ لوگ کیوں نہیں غور کرتے اس کے اوپر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کوڑے اٹھانے کی اور درے مارنے کی اتنی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ کبھی ذہن میں سوال نہیں آتا؟ اللہ کے رسول کی محبت و شفقت سے اصلاح کرتے ہو. صدیق اکبر کی بھی شفقت، نرمی اور محبت کو اپنا اسوہ بناتے، کہ پٹائی کیوں شروع کر دی؟ سلام ہو عمر کی دانائی پر.
حضرت عمر دھوکے میں نہیں تھے، بالکل دھوکے میں نہیں۔ وہ اس نئے جم غفیر لاکھوں کروڑوں جو لوگ اسلام میں آئے تھے، ان کے نازک مزاجی کو توڑنا چاہتے تھے، اور مجاہدات کا دور ختم ہو گیا تھا۔ نفس کی اصلاح کیسے ہوتی؟ فتوحات کا دور تھا، ہر شخص کے گھر میں سونے چاندی کے ڈھیر تھے، وہ بھوک، وہ فاقے، وہ فقر، وہ پیٹ پہ پتھر، وہ سب ختم دور۔ اس وقت نفس ٹوٹا رہتا تھا ہر ایک کا، اور اب صورتحال دوسری۔ حضرت عمر نے زمانے کے تقاضوں کو سمجھا، اور سمجھا کہ ان لوگوں کے ساتھ سختی نہ کی گئی تو ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اب کسی کا دل چاہے تو حضرت عمر کے اوپر الزام لگائے، الزام رکھے ان کے اوپر، بلا وجہ ڈانٹتے تھے، بلا وجہ مارتے تھے۔ جس کو اپنی عاقبت خراب کرنی ہو وہ حضرت عمر کے ساتھ بدگمانی کر لیں۔ اور ایک وہ لوگ تھے کہ جو انہوں نے کسی کی پٹائی پر کوئی ناراض ہوا؟ کہیں کوئی واقعہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر کی سختی پر لوگوں نے اعتراض کیا ہو، برا مانا ہو؟ اگر اس وقت کے لوگوں کی اصلاح ڈانٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی تو آج کی کیا خیال ہے؟ آج مگر آج کوئی ہے ہی نہیں تیار، جو ذرا سے بھی پیار سے سمجھانے پر تو لوگ ناراض ہو جاتے۔ لوگ تصوف کو سمجھتے ہیں کہ خالی مراقبے کے نام پر سو لینا، یہ ہے تصوف۔ تسبیح پڑھ لینا، اس کو کہتے ہیں تصوف۔ تو سمجھداری کا راستہ اختیار کرو۔ آپ لوگ اس عمر میں ہو، آپ کو دیکھ کر میں نے یہ مضمون چھیڑا کہ بھائی سمجھدار بنو۔ ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دو نسلیں ناسمجھی کے ساتھ گزر گئیں۔ باپ کہنے کو دیکھنے میں دیندار ہے، جماعتوں میں بھی نکلتا ہے، لیکن اس کو اپنی اولاد کی تربیت کی بالکل ڈھنگ نہیں، بالکل طریقہ۔ اولاد بگڑ گئی۔ اولادوں کو جب گھروں میں محبت نہیں ملے گی تو وہ محبت باہر تلاش کریں گے، اور ناجائز اور حرام محبتیں باہر لاکھوں انتظار میں ہیں۔ دیندار ہونا کافی نہیں ہے، سمجھدار دیندار ہونا ضروری ہے، اور جو سمجھدار ہوگا وہ دیندار ہوگا۔ سمجھدار کے ساتھ الگ سے دیندار کے لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، اور جو سمجھدار نہیں ہے وہ دن میں 40 رکعتیں پڑھے تب بھی وہ دیندار نہیں، اس لیے کہ وہ بیوی کے ساتھ سختی کرے گا، وہ کیسے دیندار ہے؟ وہ بدتمیز ہے، وہ سوکھے منہ کا ہے، روکھا، اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کو ہونٹوں میں مسکراہٹ نہیں آتی، یہ بالکل دیندار آدمی نہیں، قطعاً دیندار نہیں۔ المؤمن حش بش، حضور نے فرمایا ایمان والا حشاش بشاش ہوتا ہے۔ المؤمن حین لین، ایک ایمان والا نہایت نرم مزاج، نہایت ہلکے مزاج کا انسان ہوتا ہے، یہ ہے ایمان والا۔ اب جس کو اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کا سلیقہ نہیں، بچوں کو مارتا پیٹتا رہتا ہے، دن بھر چلاتا رہتا ہے، ڈانٹتا رہتا ہے، ہزار وہ نفلیں پڑھے، اشراق پڑھے اور چاش پڑھے، ہرگز دیندار نہیں۔ دین تو شخصیت کو پرکشش بناتا ہے۔ دین گھر کے اندر کے ماحول کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اصلی دیندار کی اولادوں کو ناز ہوتا ہے کہ مجھے جیسے ماں باپ ملے ہیں دنیا میں شاید ہی کسی کو ملے ہوں، یہ ہے دینداری۔ اصلی دیندار شوہر کی بیوی کو فخر ہوتا ہے کہ مجھے جیسے خوش مزاج، خوش اخلاق، محبتوں کی برکھا برسانے والے شوہر ملے ہیں، شاید دنیا میں کسی اور عورت کو ملے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پاک بیویاں جب بیٹھتی تھیں تو کبھی کبھی حضور کے بارے میں تذکرہ چھڑتا تھا. ہر حضور کی زوج مطہرہ حضور کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتی تھی. اگر ہمارے گھروں کی عورتوں کو سچ بولنے کا موقع مل جائے ایسے دل کے پھپھولے توڑیں اللہ کی پناہ. عربی ادب کا شاہکار ہے. آپ لوگ تو خیر نہیں سمجھو گے. عربی ادب کی شاہکار ہے وہ مجلسی گفتگو جو حضور کی بیویوں کی درمیان ہوتی تھی. اتنی عربی لٹریچر کا نمونہ ہے وہ گفتگو جس میں ہر عورت اپنے تاثرات حضور کے بارے میں بیان کرتی. ہمارے ہاں تو خدا نخواستہ کسی کی 2 بیویاں ہوں، خدا نخواستہ، تو ایک بیوی کی زبان سے شوہر کا تذکرہ سن کر دوسری بیوی کا کیا حال ہوگا، شامی کباب کی طرح. وہ کیا سمجھدار عورتیں تھیں جن کو شوکنوں کے منہ سے حضور کی تعریف سن کر خوشی ہوتی تھی. اس لیے کہ وہ صرف دیندار نہیں تھی، وہ سمجھدار تھی. سمجھدار لوگ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں ہر سچویشن کو. زندگی بہت اونچ نیچ کا نام ہے، اس میں بہت اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز آتے ہیں، طرح طرح کے مسائل آتے ہیں. ہر مسئلے کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا اس کے لیے بہت سمجھ چاہیے. ناسمجھی کی وجہ سے ہماری اولادیں محبتوں کو ترس جاتی، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی. ایک ری ایکشن ہو جاتا ہے کہ بچے گھر سے بھاگنے لگتے، ان کا گھر میں جانے کا دل نہیں چاہتا. یہ کہیں نہ کہیں باپ کی یا ماں کی کسی نہ کسی کی ناسمجھی اور مس ہینڈلنگ کی وجہ سے. ورنہ سب سے محبوب جگہ ہر انسان کے لیے اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے. ضرورت کے مقدر باہر ہے، پھر بھاگے، پھر اندر، پھر باہر بھاگے، پھر گھر کی طرف جائے، پھر گھر کی طرف جائے. اگر گھر کے ماحول میں یہ کشش نہیں ہے تو یہ بہت بڑی خرابی، بہت بڑی خرابی. اپنی سمجھ کے مطابق دینداری کو اختیار کرنا سب سے بڑی بے دینی ہے اور سب سے بڑی ناسمجھی. دینداری کو اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف دیکھنا بند کریں اور رسول اللہ کی طرف دیکھنا شروع کریں. بس وہ ہیں نمونہ. ان کا کیا برتاؤ تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، کیا برتاؤ تھا اپنی ماں کے ساتھ جب تک ماں کا سایہ رہا، کیا برتاؤ تھا اپنے چچا، اپنے دادا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ. یہ دین ہے. صرف حضور کو دیکھنا چاہیے. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جانے کے بعد بھی دنیا سے چلی گئی وہ، لیکن حضرت حضور کے گھر میں اگر ایک بکری بھی ذبح ہوتی تھی تو حضور اس کے گوشت کا ایک حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھجواتے تھے، جو ان کے قریبی خواتین تھیں، ان کے گھروں میں ہدیہ بھجواتے تھے
یہ ہے محبت، یہ ہے سمجھداری، یہ ہے وفا، یہ ہے رشتہ داری کو نبھانا، اور یہ ہے اسلام۔ یہ والی زندگی اختیار کرو۔ مجھے تمہارے کرتوں، تمہاری داڑھی، تمہارے نماز کے نشان، کسی چیز سے مجھے کوئی تاثر نہیں ہوتا۔ تم اور اونچا پاجامہ کر لو اور نیچا کرتا کر لو، اس سے میں ذرا بھی مطمئن نہیں ہوں، بلکہ مجھے اور ڈر لگے گا کہ شاید یہ پکا منافق ہے۔ یہ سب ڈھکوسلے کی باتیں، سب تماشا ہے۔ اخلاق ٹھیک کرو، ماں باپ کو خوش کرو، تمہاری بیویاں گواہی دیں کہ میرے شوہر سے بڑھ کر بہتر شوہر شاید دنیا میں کسی کو ملا، تمہارے بچے گواہی دیں۔ یہ ہے دینداری۔ یہ موجودہ مدرسہ و خانقاہ کی دینداری اکثر جھوٹی دینداری ہے۔ اتنی سخت بات کہنے کی ہمت شاید کوئی نہیں کر سکتا۔ تبلیغ، مدرسہ و خانقاہ، ان کی اکثر دینداری جھوٹی دینداری، یا کم سے کم ادھوری دینداری۔ کبھی بھی اللہ کے رسول اپنے گھر میں مسکرائے بغیر اور سلام کیے بغیر داخل نہ ہو، کبھی ایک مرتبہ نہیں۔ حضور سے بڑھ کر بھی امت کا غم کسی کو تھا؟ آج ہمارے یہاں لوگ امت کا غم، امت کا غم، امت کا غم، امت کا غم، ہر شخص بیان میں بولتا ہے امت کا درد، امت کی فکر، امت کا غم۔ غم کی اسپیلنگ نہیں جانتے ہم لوگ، لیکن بیانوں میں سنی سنائی باتیں رٹنے کی عادت ہے۔ حضور سے بڑھ کر بھی انسانیت کا غم کسی کو ہو سکتا تھا۔ سینکڑوں بار قرآن میں اللہ کو ان کو تسلی دینی پڑی حضور کو، محمد اپنے کو ہلاک مت کر، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ محمد قرآن ہم نے اس لیے تم پر تھوڑی اتارا ہے کہ تم بالکل اپنے کو ہلاک کر دو۔ محمد کیا تم اپنے آپ کو مار ڈالو گے؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم لا تک فی ضیق مما یمکرون لا تحزن علیہم۔ قدم قدم پر حضور کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نظر آتے۔ اتنا غم کا مارا انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ بھی غم کو باہر چھوڑ کر مسکراتا ہوا گھر میں داخل، یہ بہت مشکل کام ہے۔ 40 رکعت تہجد پڑھنا آسان ہے، لیکن ٹینشن کو باہر اتار کر اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ہمیشہ گھر میں داخل ہونا، یہ اعلیٰ درجے کا اسلام ہے۔ ہمیشہ مسکراتے ہوئے اور سلام کر کے آپ آتے تھے، سلام، سب کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں، مکی زندگی میں، بغیر مسکرائے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خاتون تھی، حضور کی شایان شان اللہ نے عورتیں چن چن کر دی تھی۔ دیکھ لیا کہ آج مسکرا نہیں رہے حضور، تو سلام کا جواب دینے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ قربان، یا آج آپ بغیر مسکرائے گھر میں داخل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹے قدم گھر سے باہر نکل گئے، پھر دوبارہ گھر میں داخل ہوئے مسکراتے ہوئے، اور کہا خدیجہ اللہ تم کو جزائے خیر دے، ایک بہت بڑے ثواب سے محروم ہونے سے تم نے آج مجھ کو بچا لیا۔ یہ ہے دینداری۔ آج ماشاءاللہ دینداروں کو یہ یاد ہے، طلاق 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 طلاق، یہ یاد ہے۔ ذرا سی بات پر غصہ اور طلاق، اور اس کے بعد جھوٹ کے نہیں طلاق تو ہوئی نہیں۔ فتوے تلاش کرنا کہ کوئی گنجائش مل جائے، کون سی دینداری ہے؟
جتنی تعداد میں اس وقت لوگ داڑھی کرتے والے ہیں، نماز والے ہیں، حج اور عمرے والے ہیں، اگر یہ واقعی اللہ کی نظر میں دیندار ہوتے تو کفر کا یہ غلبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اصلی سمجھداری، شرافت، حسن اخلاق، تواضع، خاکساری، مسکراہٹ، معاف کر دینا، بڑا دل، یہ ہے چیزیں۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول۔ حضور سجدے میں گئے، ایک بچی آپ کے اوپر سوار ہو گئی، حضور اتار سکتے تھے اس کو، لیکن نہ، اتنا لمبا سجدہ کیا آپ نے کہ جب وہ بچی خود ہی اتر گئی تب آپ نے سر اٹھایا، اس وجہ سے کہ اس کو اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کو کیا بچی تھی، کیا خوش نصیب بچی تھی، اور کیسے آپ نے اخلاق سکھائے۔ ایک بار آپ نے بڑی مختصر نماز کر کے سلام پھیر دیا، کیوں؟ ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اب اس کی ماں نماز میں شریک ہوگی حضور کے پیچھے، تو ایک معصوم بچہ رو رہا تھا، تو حضور نے کہا کہ بس فرض واجب کر کے سلام پھیر دیں تاکہ بچے کو ماں مل جائے، ماں کو بچہ مل جائے۔ یہ ہے اسلام۔ ہمارے دیندار ہم جیسے وہ جا کر کس کے ڈانٹ پلاتے اس کی ماں کو، تیرا دماغ خراب، بچے کو سنبھال نہیں سکتی تھی، میری نماز خراب ہو گئی۔ آپ کی نماز خراب نہیں ہوئی، آپ کا دماغ خراب ہوا، آپ کے اخلاق خراب، آپ کا دل خراب۔ ایسے سوکھے اسلام کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ دین کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں۔ کسی اصلی دیندار انسان کو بناوٹی دینداری دکھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جتنی بناوٹ انسان دکھاتا ہے یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ سب اوپر کا دکھاوا ہے، سب اوپر کا دکھاوا۔ اللہ کے رسول نے پچھلی قوموں کے کچھ اہم واقعات کیوں سنائے؟ قرآن نے پچھلی قوموں کے کچھ اہم واقعات کیوں سنائے؟ حضور کے سنائے ہوئے واقعات میں ایک وہ واقعہ بھی ہے کہ 3 مسافر تھوڑی دیر آرام کے لیے کسی تہہ خانے میں داخل ہوئے، اور تہہ خانے جو ہوتے تھے پہاڑوں کے اندر، تو ان میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ زوردار ہوا چلی، آندھی آئی اور کوئی چٹان کھسک کر تہہ خانے کے اوپر چپک گئی، راستہ بند ہو گیا، بالکل بند، کیونکہ پہاڑوں کے درمیان اندر کھول ہوتا تھا اور اندر تہہ خانے ہوتے تھے۔ وہ مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہوتا تھا کہ چلتے چلتے تھک جائیں، سایہ نہ ملے تو تلاش کر لیں، کسی تہہ خانے میں اندر جا کر آرام کر لیں۔ 3 لوگ بیچارے پھنس گئے اندر، اس لیے کہ چٹان نے اوپر آ کر راستے کو بند کر دیا۔ کون ہٹا سکتا تھا وہاں چٹان کو؟ اللہ کے سوا۔ ان تینوں نے دعا مانگنی شروع کی۔ تو کیا سمجھدار لوگ تھے، وہ اکابر اور بزرگ نہیں تھے، سمجھدار تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی ایسا عمل اس وقت پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور کوئی اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگے۔ تو تینوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے۔ ان میں سے ایک عمل یاد ہوگا کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بکریاں پالنے والا آدمی ہوں، بکریوں کو چرا کر لا کر جب میں دودھ دوتا ہوں تو پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا ہوں، بعد میں بچوں کو پلاتا ہوں۔ بچے بھی دن بھر کے بھوکے انتظار میں ہوتے تھے، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں پہلے ماں باپ کو پلاؤں۔
اس کے بعد بچوں. اب یہ جذبہ ایک دل کی ایک کیفیت ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن ایک عجیب قسم کا برتاؤ ہے کہ نہ ماں باپ پہلے. انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے، تبھی تو اس لائق بنا ہوں. ان کو میں پہلے پلاؤں، کیونکہ دیر ہو گئی تھی. ماں باپ بیچارے انتظار کرتے کرتے سو گئے بھوکے. تو اس نے کہا اللہ میاں آپ کو یاد ہے کہ میں نے تو اس وقت یہ سوچا کہ میں اپنی زندگی بھر کی عادت کو آج بھی نہیں بدلوں گا. اور بچے روتے رہے اور میں پیالہ لیے سرہانے کھڑا رہا کہ ابا کی جب آنکھ کھلے گی تو میں ان کو پہلے پلاؤں گا، اپنی روایت نہیں توڑوں گا. اب یہ کوئی فقہی اور قانونی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی فتویٰ مانگے گا تو مفتی صاحب شاید یہ لکھیں کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. باپ سو گئے تھے، ماں سو گئی تھی، تو پہلے بچے کو پلا دینا چاہیے. لیکن اس نے یہی کیا، پہلے ان کو پلایا پھر بچوں کو پلایا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے اصلی دینداری، جس میں وفا ہے، جس میں وفاداری ہے، جس میں ایک اندرونی طور پر بات ہے کہ بچے بعد میں، پہلے میرے ماں باپ. کون ہے آج کل کون ہے 99.9% میں کون ہے یہ دکھا سکتا ہے کہ کہہ سکتا ہے کہ میرا معاملہ یہی ہے؟ کون ہے؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اصلی دینداری کا فیصلہ کرو اور مضبوط فیصلہ کرو کہ زندگی کو اس رخ پر گزاریں گے. اور اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنی پڑیں گی. اور ایک بار جو بات کان میں پڑ جائے اسے زندگی میں داخل ہو جانا چاہیے، ورنہ سنتے سنتے بھی ایسا بے حس ہو جاتا ہے انسان. ہر بات جو سنے وہ آدمی فوراً اپنے اوپر دیکھے کہ یہ میرے اندر پہلے سے ہے یا نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہیں ہے تو بس اسی دن سے طے کر لیں کہ مجھ کو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی، یہ چیز پیدا کرنی، یہ چیز پیدا کرنی. اسی کو میں نے کہا تھا کہ زندگی کو سمجھداری کے ساتھ شروع کرنے کا فیصلہ، اس کو توبہ کہتے ہیں. زندگی کا رخ بدل دینا، کمیوں کو نکال دینا، خوبیوں سے زندگی کو سجا دینا، اور نکالتے رہنا اور سجاتے رہنا، اس کو توبہ کہتے ہیں. اکثر لوگ معافی مانگتے ہیں، توبہ نہیں کرتے. توبہ کا کیا مطلب؟ اگر زندگی نہیں بدلی تو توبہ کہاں ہوئی؟ اگر پہلے ہی والی پرانی غلطیاں چلی جا رہی ہیں اور وہ نکل ہی نہیں رہی زندگی سے، اس کا مطلب ہے ابھی تک ہم کو سچی توبہ نصیب نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل آسان کرے، توفیق دے، ہمت دے. ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اصلی اسلام کو اپنی زندگی میں لائیں. اخلاق بہتر سے بہتر بنائیں. باہر والوں کے ساتھ اخلاق کا بہتر بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا گھر والوں کے ساتھ اخلاق کو بہتر بنا. باہر تو بناوٹی اخلاق ہر دکاندار کے پاس ہوتے ہیں. اس لیے اصل رویہ ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقرباء رشتہ دار پڑوسی، اپنے ماتحت لوگ، اپنے اہل و عیال، ان کے ساتھ کیا ہے. بہت دار و مدار اس کے اوپر ہے، بہت دار و مدار اس کے اوپر ہے. یہ کمی
اپنی زندگیوں سے نکلے، اور جیسے کہ میں نے لفظ بولا سمجھداری والا، سمجھداری میں ترقی ہو۔ ذرا ذرا سی بات پر غصہ، ذرا ذرا سی بات پر آپس میں جھگڑا، دوری، کیا ہے یہ کوئی دینداری ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔